وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلام سرور کونین ہم ہیں، غلام سرور کونین ہم ہیں، گدائے مالک کنزین ہم ہیں۔ غلام سرور کونین ہم ہیں، گدائے مالک کنزین ہم ہیں۔ یزیدی دھمکیوں سے کیا بھلا ڈرتا کبھی مومن، یزیدی دھمکیوں سے کیا بھلا ڈرتا کبھی مومن، فدائے حضرت حسنین ہم ہیں، فدائے حضرت حسنین ہم ہیں۔ لائق عزت و احترام بزرگوں و دوستوں، مکمل کئی جمعوں سے آپ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب اور اجمالاً سوائے کربلا کی تاریخ سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے غور کیجئے آپ کہ جو لوگ یزید کا موازنہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے ہیں، کبھی انہوں نے غور کیا، کبھی یہ سوچا کہ یہ امام حسین کون ہیں، ان کی فضیلت قرآن مقدس میں کیا ہے، احادیث کریمہ میں کیا ہے، ان کے والد مکرم یعنی ان کے بابا کون ہیں، ان کی والدہ مکرمہ یعنی ان کی امی جان کون ہیں، اور یہ کون ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ والدہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ، جنہیں ہم خاتون جنت کہتے ہیں، جنہیں ہم حضرت بی بی زہرا کہتے ہیں۔ آئیے ان کی فضیلت خود مختار کائنات کی زبانی سماعت کریں۔ ان عائشہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، من اذاہا فقد اذانی، وہ دوسری روایت میں اور لفظ ہے، ومن اغضبہا فقد اغضبنی ومن یریبہا فقد یریبنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، پریشانیاں دی، اس نے مجھے پریشان کیا، مجھے اذیت دی۔ یہ ہے والدہ مکرمہ، شہید کربلا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی
انہوں کی والد مکرمہ کو خاتون جنت، جنت کی سردار، مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ۔ فاطمہ کو تکلیف دینا، مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، فاطمہ کو ناراض کرنا، مصطفیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں سارے یزیدیوں سے اور یزید کے ماننے والوں سے، تم نے امام حسین کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا، کیا فاطمہ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچی؟ فاطمہ کے روح کو تکلیف پہنچی، اور فاطمہ کے روح کو تکلیف پہنچی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو جو تکلیف پہنچا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ علی کون ہے؟ والد مکرم ہے مولا علی مشکل کشا۔ ارے جن کے نام کے آگے ہی مولا لگ جائے، اس سے بھی کچھ لوگ چڑھنے لگے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ چڑھنے لگے ہیں۔ جب دیکھو یہ حضرت علی کرم اللہ والوں کو کہتے ہیں مولا علی۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، یہ ساری حدیثیں میں مشکوٰۃ شریف، بخاری شریف اور مسلم شریف کی سنا رہا ہوں۔ وقت کی تنگی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طریقے سے سماعت آپ کریں۔ وہ بیان کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی منی وہو ولی کل مومن۔ علی مجھ سے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی مجھ سے ہیں، اور وہ تمام مسلمانوں کے ولی ہیں، مددگار ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں، من کنت مولا فعلی مولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہیں، یعنی میں جن کا سردار ہوں علی ان کے سردار ہیں، یعنی جن کا میں آقا ہوں علی ان کے آقا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جو علی کو مانتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے، اور جو نبی کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے۔ تو علی کی شان یہ ہے، خود مولا علی بیان کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میرے بارے میں، خود وہ کہہ رہے ہیں فخر کے ساتھ، ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ اور یہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ لیکن صاحب مشکات باپ کا لفظ نہ لا کر یہ لا رہے ہیں، یہ مدینۃ العلم کا لفظ نہ لا کر یہ لا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ پھر دوسری حدیث پاک، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اگر سیدھے سادے لفظوں میں سننا چاہیں تو یہ کہہ دے دیں، میرے دوستو شہر میں داخل ہونا کے چاہتے ہو تو پہلے دروازہ ہو کے داخل ہونا پڑے گا۔ حکمت کے گھر میں اگر جانا چاہتے ہو تو دروازہ ہو کر جانا پڑے گا۔ حکمت لینا چاہتے ہو تو علی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی سے عقیدت اور محبت پیدا کرنی ہوگی، چونکہ بغیر دروازے کے کوئی شہر میں نہیں جا سکتا، بغیر دروازے کے کوئی گھر میں نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم علم والا بننا چاہتے ہو، اگر تم حکمت والا بننا چاہتے ہو تو علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، علی کی عقیدت دل میں پیدا کر لو، علی کی محبت دل میں پیدا کر لو، حکمت والے بن جاؤ گے، علم والے بن جاؤ گے۔ سرکار مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی فضیلت ویسے آپ پڑھیں گے تو احادیث کریمہ میں
کئی محدثین نے الگ الگ باب باندھے ہیں۔ باب مناقب علی، حضرت علی کی تعریف و توصیف میں ایک الگ ہی باب بنایا ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل و مناقب میں الگ الگ باب ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صرف رشتے کی وجہ سے ممتاز نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، رشتہ بھی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رشتہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ رشتہ یہ بھی ہے کہ بچپنے میں مصطفیٰ نے اپنی پرورش میں اپنی کفالت میں علی کو لے لیا تھا۔ یہ سارے رشتے ہیں، لیکن علی کی فضیلت یہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کم عمری میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پہ نثار ہونے کے لیے تیار ہوں، تو سب سے پہلے نوجوانوں میں علی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا شخص علی جس نے پڑھا تھا کلمہ طیبہ اور اعلان کر دیا تھا قریش میں علی ماننے والا ہے نبی کا، اور علی جب نبی کا ماننے والا ہے تو علی کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علی حضرت مولا علی کی تاریخ دیکھتے چلیں گے۔ ہجرت کا موقع آپ دیکھ لیجئے، نبی کے بستر پہ علی جلوہ گر ہیں۔ ہجرت کا واقعہ لمبا چوڑا بارہا سنتے ہیں۔ نبی پاک نے اپنے بستر پہ علی کو سولا دیا، علی امانت ہے، یہ مکہ والوں کی امانت، تم دے کر آ جانا مدینہ، ابھی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ ادھر کفار گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، جیسے صبح نمودار ہوگی نبی نکلیں گے، محمد ابن عبداللہ نکلیں گے، تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور نبی کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں گے، محمد ابن عبداللہ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نبی نے کہا علی میں تو جا رہا ہوں مدینہ، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح سب کو امانتیں دے دینا اور واپس آ جانا۔ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرح سے وہ بستر مرگ ہے۔ تلواروں کی جب کفار مکہ چاروں طرف کھڑے ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، رب کے حکم سے مصطفیٰ نکل جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کنکریاں اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، کافروں کے منہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں پڑی، کافر آنکھ ملتے رہ گئے، مصطفیٰ وہاں سے چل دیے، ابو بکر صدیق کے مکان پہ آئے، پھر وہاں سے ہجرت ہوا۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستر مرگ ہے، اچھے اچھوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے تلوار کی جھنکاریں ہیں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، جبکہ معلوم یہ ہے کہ وہ سب اس لیے آئے ہیں کہ جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آج محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، لیکن علی نیڈر ہو کے سو جاتے ہیں۔ تاریخ کے کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے ایک موقع پہ کہا تھا سب سے زیادہ سکون سے میں سویا تھا تو ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کے بستر پہ سویا تھا۔ اللہ اللہ، تلواریں چمک رہی ہوں، نیزے و بھالے ہاتھ میں ہو، لیکن علی کا عقیدہ تھا کہ علی غلام مصطفیٰ ہے، علی نبی کا غلام ہے، اور میرا مولا مصطفیٰ جان رحمت جو ہے خدا کا محبوب ہے، خدا کا محبوب ہے۔ ان کی زبان پر خدا کے الفاظ بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، مصطفیٰ بولتے ہیں، وحی الہی نازل ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علی مدینے آ جانا تو مجھے کوئی تلوار نہیں مار سکتی ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا، اس لیے میں مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ اور اس لیے حضرت علی بعد میں امانت دے کر مدینہ پہنچ گئے۔ میں یہ کہتا ہوں تو علی کی شان یہ ہے، آپ غزوات دیکھیں گے، لڑائیاں، غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جنگ میں خود شامل ہوں اسے کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں آپ شامل نہیں ہوں وہ اسلامی جنگیں کہلاتی ہیں، غزوہ نہیں۔ تو غزوہ خندق کا ہی واقعہ آپ دیکھ لیجیے،
غزوہ خندق میں ایک شخص ابن عبدود یہ جو ہے گھوڑا دوڑا کر آیا، خندق پار کر گیا، نیچے آ گیا، کہا سنو۔ صحابہ کرام دیکھ کر ایک بیک ان کے کان کھڑے ہو گئے، مٹھی پر صحابہ کرام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خندق کھودا گیا ہے۔ وہ آ گیا، ساتھ ساتھ اکرمہ بھی آیا تھا، لیکن وہ تو بھاگ گیا، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس لیے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت وہ اکرمہ تھا اور غلام مصطفیٰ بن گئے تو حضرت اکرمہ ہو گئے، یہ ابو جہل کا بیٹا، یہ ابو جہل کے بیٹے اب اکرمہ دونوں آئے اور آ کے للکارا۔ صحابہ کرام نے جب آنکھیں اٹھائی تو اکرمہ ڈر کے مارے تو بھاگ گیا، واپس بھاگا، لیکن یہ چلایا، یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا، مکہ والوں تم جانتے ہو نا، تم سب ہمیں پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ 1000 پہلوانوں کی طاقت میرے اندر ہے، اور میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوان علی کو، ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 21 سال کے قریب تھی، جوان علی کو کہتے ہیں علی جاؤ مقابلے میں چلے جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اب علی کو ڈر کس بات؟ علی کو کیا ڈر؟ کہا علی جاؤ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا سن، وار کر۔ اس نے کہا پہلے نام تو بتا۔ اس نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا تیرا باپ میرا دوست تھا، تیرا باپ میرا دوست تھا، تو میرے ہاتھ سے قتل مت ہو۔ وہ کہنے لگا ابن عبدود یا عبدود، کہنے لگا تم میرے ہاتھ سے قتل مت ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ سنا ہوگا نام، تم بھی تو مکہ میں ہی رہتے تھے، سنا ہے نا نام میرا۔ 1000 لوگ ایک ساتھ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں مرنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، واپس چلا جا، واپس چلا جا، مجھے تیری نوجوانی پہ بھی ترس ہو رہا ہے، تیرے باپ کی دوستی بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا سنو، علی صرف اس کا دوست رکھتا ہے جو نبی کا دوست رکھتا ہے، جو علی اس کا دشمن سمجھتا ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے۔ تم نبی کے دشمن ہو، زیادہ باتیں مت بناؤ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مختصر یہ ہے کیا ہوا، کتنا ہوا، وہ تفصیل میں تمہیں جمعہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ الغرض یہ ہے کہ دونوں طرف سے تلواریں چلتی رہی، اس میں مولا علی معمولی طور پہ زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا وار کیا کہ سارے صحابہ ایک بیک پکار اٹھے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی صدا لگی خندق کے اندر، اور وہ مرا ہوا ایک طرف پڑا ہوا تھا، وہ پہلوان ایک طرف مرا۔ تو حضرت علی کی شجاعت یہ ہے، جنگ بدر میں آئے، سب سے پہلے نکلے، کہا قریش میں سے بھیجو۔ علی کہا میں تیار ہوں، کیونکہ وہ لوگ بڑے لڑنا بھی چاہتے تھے نا، تو عزت کی طریقے سے لڑنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ مکہ والوں کی عادت تھی کہ نیچے والوں سے نہیں لڑتے تھے، اپنے مقابلہ کا چاہیے۔ جب انصار میں سے لوگ جانے لگے تھے بدر میں تو یہی تو کہا تھا سردارانہ نے، بدر نے، کفار کے سرداروں نے یہی کہا تھا، عتبہ و شیبہ وغیرہ نے یہی تو کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، کسی قریشی کو بھیجو، یعنی جو ہاشمی ہو، جو امیہ نسل سے یعنی قریشی ہو، ہمارے مقابلے کا بھیجو۔ تو مقابلے میں جو دوڑ کے پہنچے تھے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہنچے تھے، وہ حضرت حمزہ پہنچے تھے، اور کہا آ گیا ہے اب آ گیا ہے مصطفیٰ کا غلام، تم چھوڑ دو اس بات کو میں کون ہوں اور کیا ہوں، صرف ہماری وجود یہ ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ پہ مر مٹنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور بدر کا مارکہ آپ کے سامنے ہوگا کیا ہوا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں،
کہ مولا علی وہ ہیں، تو امام حسین کے باپ کون؟ حضرت فاطمہ، جن کی شان آپ نے سنی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کون؟ حضرت مولا علی، خلیفہ چہارم ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے سب بتا رہا ہوں، یاد رکھیں آپ کہ اتنی فضیلتیں ہیں، اور خود حضرت امام حسین کی فضیلت کون نہیں جانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا؟ آپ کہیں گے 22,000 جتنے جو لشکر، جو فوجی تھے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ حسین کون ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لال کے لیے دونوں بھائیوں کا نام لے کر فرمایا تھا، ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ انہیں یاد تھا کہ یہ وہی ہیں جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر بھی ان کی آنکھوں پہ پٹی لالچ کی بن گئی تھی، دولت کی بن گئی تھی، حکومت کی بن گئی تھی۔ وہ جنت نہیں چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے۔ وہ جنت نہیں چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے۔ اور کربلا کا اگر آپ واقعہ دیکھیں گے تو کچھ لوگ تو صرف حکومت کے لالچ میں ہی لڑنے گئے تھے۔ یہ ابن سعد بڑے اچھے باپ کا بہت برا بیٹا، ابن سعد جو کمانڈر ان چیف تھا کربلا کے اندر، بہت اچھے باپ کا بہت برا بیٹا۔ اس کے باپ وہ ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس 10 ایسے خوش قسمت ہیں جنہیں ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطبہ میں بھی آپ کبھی کبھی سماعت فرماتے ہوں گے، ارشاد فرمایا تھا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اسی طریقے سے اس 10 میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مردود اس کا بیٹا ابن سعد کمانڈر ان چیف تھا کربلا کے اندر، صرف کس لیے تھا؟ رہ کی حکومت مل جائے۔ ابن زیاد نے اسے کوفہ میں یہی کہا تھا، اے ابن سعد، عمر اس کا ویسے نام تھا، عمر ابن سعد، کہا اے ابن سعد، تم ہمیشہ سے چاہتے ہو کہ رہ کے تم گورنر بن جاؤ، رہ کی تمہاری حکومت مل جائے۔ رہ آج کل تہران کو کہتے ہیں، ایران کی راجدھانی جو تہران ہے اس کو اس زمانے میں رہ کہا جاتا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا تمہیں رہ کی حکومت چاہیے، تم رہ کی حکومت گورنر بننا چاہتے ہو رہ کے، تو پھر آؤ امام حسین کے مقابلے میں فوج کو لو اور جاؤ۔ تو اس دولت کی لالچ میں آ گیا تھا، شمر موصل کی حکومت کی لالچ میں آ گیا تھا۔ بہرحال وہ دولت ان کے پیش نظر تھی، حکومت ان کے پیش نظر تھی، جنت ان کے پیش نظر تھی۔ وہ نہ جانتے تھے یہ حسین وہ ہیں کہ حسین کے لیے نانا جان نے، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن کے فرمان کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے فرمان کے مطابق ہم قرآن پڑھتے ہیں، جن کے فرمان کے مطابق ہم روزہ اور حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، تمام نیکیاں ان کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس نبی کے فرمان کے مطابق کربلا میں بھی مردود نماز پڑھ رہے تھے، لیکن امام حسین کو بے دردی سے قتل کرنا چاہتے تھے۔ غور کیجئے گا، وہ 22,000 کوئی اور نہیں تھے، وہ کلمہ کے پڑھنے والے تھے، وہ نماز کے پڑھنے والے تھے۔ یہیں سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب حکومت اور دولت کا لالچ انسان کے ذہن میں بس جاتا ہے، شیطان اس کے دل پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور وہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی حقیقت کے خلاف کر کے جہنمی تو بن جاتا ہے، اور دولت سے بھی مزہ نہیں لے پاتا ہے۔ کبھی وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا تھا اور ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا۔ بہرحال میرے دوستو، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، میں ہمیشہ آپ کا 5-10 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، مجھے بھی خود اس کا اعتراف ہے، اس لیے میں عرض صرف اتنا کروں گا کہ سب کچھ وہ جانتے تھے، یہ سردار ہیں،
یہ سب کچھ جانتے تھے وہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پشت مبارک پر سوار کر لیا کرتے تھے، گردن پہ بٹھا کے، حد تو یہ ہے اونٹ کی طرح مصطفیٰ آواز نکال لیا کرتے تھے کہ حسنین خوش ہو جائیں، حسنین خوش ہو جائیں۔ واقعات آپ پڑھیں گے، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے کندھے پہ ہیں، کہا نانا جان، سرکار امام حسنین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہیں، زلف اطہر کو پکڑے ہوئے، کہا نانا جان سب کی سواریاں تو بولتی ہیں، میرے سوار سے تو آواز ہی جا نہیں رہی ہے۔ مصطفیٰ وہ سواری کی آواز نکال کر اپنے لاڈلوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مصطفیٰ ہیں کہ سجدے میں سنا، آپ نے بارہ تفصیل سے سنا ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لاڈلا سے جو آ کر پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، حکم یہ ہے 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، کوشش یہ کرو کہ 3 مرتبہ سے کم سبحان ربی الاعلیٰ نہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ننھے ہیں، ابھی باغپن ہیں امام حسین کی، ننھے منھے قدموں سے آئے، مسجد نبوی میں پہنچے اور پشت انور پہ بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو طویل کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، اللہ جانے 21 بار پڑھا، 51 بار پڑھا، کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، لیکن سر کو نہ اٹھایا کہ جب یہ اٹھ جائے تو اٹھاؤں گا سر کو، ورنہ میں سر کو اٹھاؤں گا اور حسین گر جائے تو حسین کو تکلیف ہوگا۔ ابے یزیدی اور یزید کے ماننے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے تو اپنے لاڈلے کو صرف اس لیے اپنے سر کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ کہیں لاڈلے کو تکلیف نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو نے اسی لاڈلے کے گلے پہ خلوت پھیرتے ہوئے تجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ نبی نماز میں جس نواسے کا اتنا خیال کرتے ہیں، اسی لاڈلے کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ تیروں سے اس کے جسم اقدس کو چھنی کر دیتے ہو، اس کے سینے اطہر پہ بیٹھ جاتے ہو، سجدے کی حالت میں اس کے سر کو قلم کر دیتے ہو۔ یہ ظالم ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جانتے تھے لیکن وہ اندھے ہو چکے تھے، شیطان ان کے سر پہ نے، ان کے دلوں پہ، ان کے پرزے میں، نس نس میں سوار ہو چکا تھا، منور جانتے تھے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مچل جاتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خوشنودی کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خدا بندی میں اپنے آنچل کو اٹھا کر دعا کرتی تھی، رب بظاہر تیرے فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن میرے لاڈلے کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، رب قدیر فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ تو جبریل امی آ جایا کرتے ہیں فاطمہ کے گھر پہ، فرشتے آ جایا کرتے ہیں فاطمہ کے گھر پہ، وہ امام حسین ہیں۔ دوسری بات اسی جملے پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، ایک سجدے میں تھے، امام حسین آئے، پشت پہ سوار ہو گئے، پشت پہ بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو لمبا فرما دیا۔ کیوں؟ یہی تو فرمایا کہ حسین کو تکلیف ہو جاتی، اگر میں سر اٹھا دوں اور حسین گر جائیں تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ نبی کیوں نہیں سر کو اٹھا رہے ہیں؟ حسین کا خیال ہے دل میں، بہت سیدھے سادے لفظوں میں سوچے۔ علامہ ارشد القادری وہ غازی ملت کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کو خیال ہے کہ سر کو اٹھا دوں گا سجدے سے تو حسین گر جائیں گے۔ اب بولو نبی کے دل میں حسین کا خیال آیا، نبی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نا۔ میں اس لیے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اسی ہندوستان میں اور نس سے نکلنے والے ڈاکوؤں نے
اپنی کتابوں میں اس کی کتاب کا ترجمہ کر کے دہلی کے رہنے والے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان صراط مستقیم کتاب لکھی. صراط مستقیم فارسی میں تھی، اب اردو میں بھی ہو گئی. اس میں لکھ دیا اگر دل میں نبی کا خیال آ جائے تو گدھے بیل کے خیال سے برا ہے اور شرک کی طرف کھنچ جائے اور نماز نہیں ہوگی. غور کرو آپ، یہی جھگڑا ہے اور کوئی جھگڑا نہیں. کسی کے باپ یا کسی کی جائیداد کی لڑائی نہیں ہے. لڑائی تو یہی ہے. نمازی وہ بھی تھے کربلا میں 22,000. ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہوتی تھی. ادھر بھی ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس کے امام حسین تھے. ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہوتی تھی. بات اذان و نماز کی نہیں ہے، بات تو ہے عقیدے کی، بات تو ہے ایمان کی. ورنہ کہہ دو کہ سارے یزیدی حق پر تھے معاذ اللہ، جیسا کہ کچھ بیوقوفوں نے لکھ بھی دیا. اور آج کل تو چلا ہے ایک سعودی عرب میں کوئی معراج کر کے ہے، کوئی توصیف الرحمان کر کے ہے. یہ سب پاکستانی ہیں جو لال رومال والے ہوتے ہیں، یہ پاکستانی اور انڈین ہوتے ہیں، ان کے پیسوں سے وہ رومال لگائے رہتے ہیں. آپ جائیں گے سعودی عرب، اللہ کرے کہ سبھی پہنچے مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ، بارگاہ رسالت میں سب کی حاضری ہو، آمین. تو بہرحال آج اسے حق میں بتا رہے ہیں. آج یزید اور یزیدیوں کو سچا کے جان رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جانتے ہوئے بھی، اور یہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہو اسے کوئی قتل کرے تو کیا وہ جہنمی نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو، پھر کون سے جنت میں جاؤ گے؟ ارے جنت کے تو جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہے. کیا تم نے کوئی اور جنت بنا لی ہے اس لیے یزید کا گن گاتے ہو؟ چلیے میں جو کہہ رہا تھا، نبی کے دل میں حسین کا خیال آتا ہے. نبی کون ہے؟ نبی ہیں. حسین کون ہیں؟ امتی ہیں. امتی کا خیال نبی کے دل میں آ رہا ہے. نبی کی نماز نہیں جاتی ہے، تو اگر امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے چلی جائے گی؟ نماز کیسے ٹوٹ جائے گی؟ غدار ہے یہ بتاؤ، وہ نماز پڑھ کر ہمیں بتا دو جس میں نبی کا خیال نہیں آتا ہو. پھر تو اٹھک بیٹھک تم کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہو کہ نبی کا خیال کتاب میں لکھ دیا. معذلات وہ کتابیں آج بھی ہیں، یہ نہیں کہ صاحب وہ نہیں لائبریری میں ہی رکھی ہوگی، کتابیں سب جگہ ملتی ہیں. اور یہ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے بلکہ اس عقیدہ کو نماز کی آڑ میں پھیلاتے ہیں. نبی کا خیال آ جائے تو گدھے بیل کے خیال سے برا ہو جائے، شرک ہو جائے، نماز نہیں ہو. ارے میں تو کہتا ہوں، ارے نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز کے ہر حکم میں ادا مصطفیٰ کی جاتی ہے. ورنہ مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے کوئی بتا تو دو. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے 4 رکعت پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا 2 رکعت پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا 1 رکعت ایسے کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر دوسرے میں جاؤ، 2 پڑھ لو، 2 قعدہ میں بڑھ کر تشہد پڑھو؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ سب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور میرے مصطفیٰ نے کر کے بتایا. اس لیے ہم کہتے ہیں عبادت خدا جو ہے وہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. ادائے مصطفیٰ کا نام ہی عبادت خدا ہے. تو نبی کا خیال آ جائے تو میں تو کہتا ہوں نماز اور اعلیٰ ہو جائے. ارے وضو کرو گے تو پتہ چلے گا وضو میں یہ سنت ہے. سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کون ہے صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کیا یا فرمایا اس کو سنت کہتے ہیں. تو وضو نے شروع کیا، وضو تو چھوڑو، گھر سے چلے نہا کر نہانے لگ جاؤ، اور نبی کی سنت یاد آئے گی. ارے سنت یاد آئے گی اور سنت والا یاد نہیں آئے گا. گلاب جامن کھانا تو یاد آئے گا، گلاب جامن کھلانے والا یاد نہیں آئے گا. اسی کو تو کہتے ہیں نمک حرامی. ابے کھلا رہا ہے، اصل تو وہ ہے جس کی سنت ادا کر رہی وہ مصطفیٰ کی. وضو کرو گے پیارے نبی کا سنت ادا کر رہے تو پیارے نبی کا خیال. آپ نے سر کانوں تک اٹھایا، کس نے بتایا کان تک ہاتھ اٹھاؤ؟ نبی نے فرمایا. نبی نے فرمایا نیت باندھو، ہاتھ باندھو. ہاتھ باندھے میں ایک بہت آپ کے احتیاط کرتا ہوں، امامین کے ہاں یا حدیث کریمہ سے
سینے پہ بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے امام اعظم. لیکن سینے پہ باندھنے والے دو ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں خوش عقیدہ, ایک ہوتے ہیں بد عقیدہ. بد عقیدہ کو ہم وہابی کہتے ہیں اور خوش عقیدہ کو ہم سنی کہتے ہیں. ہاتھ یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے پہ کوئی جھگڑا نہیں, احادیث سے دونوں ثابت ہے. یہ اور بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پہ باندھنا سنت ہے, ناک کے نیچے باندھنا سنت ہے. بہرحال اس میں کوئی جھگڑا نہیں, جھگڑا اصل عقیدے کا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کو, ہاتھ باندھا تو نبی کی سنت, رکوع میں گئے ایسے جھکو نبی کی سنت, ایسے اٹھو یہ پڑھو نبی کی سنت. قرآن میں کہاں لکھا ہے سبحان ربی العظیم پڑھو؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتا تو دو. اٹھو کہو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھو, نبی کی سنت. اس کے بعد کہو ربنا ولک الحمد, نبی کی سنت. پھر جاؤ سجدے میں, سجدے میں پڑھو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی, نبی کی سنت. سجدے سے سر اٹھاؤ اس طریقے سے, نبی کی سنت. 2 رکعت پڑھ لو تو بیٹھ جاؤ, تشہد پڑھو, نبی کی سنت. 4 رکعت یا 2 رکعت والی آخری قضا ہے, آخری رکعت ہے تو تشہد کے بعد درود شریف پڑھو, نبی کی سنت. درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھو, نبی کی سنت. سلام اس طرف پہلے پھیرو اور سلام میں یہ کہو نبی کی سنت. سلام بائیں طرف پھیرو, یہ کہو نبی کی سنت. دعا مانگو چاہے کوئی سی دعائیں پڑھو, اللہم انت السلام پڑھو یا ربی جنی پڑھو, جو بھی احادیث کریمہ سے دعائیں ثابت ہے, یا آپ اپنے لیے جو بھی مقصود دعائیں کرتے ہیں ہمیں نبی کی سنت. تو میں تو یہ کہتا ہوں میرے دوستو, نماز ابتدا سے لے کے انتہا تک طریقہ مصطفیٰ کا ہی تو نام ہے. قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. میں نے کہا رب کیسے نماز پڑھوں؟ تو کہا میرے نبی سامنے ہیں, یہ نبی کو جیسے نبی پڑھتے ہیں ویسے تم پڑھو. تو میں نے کہا میرے دوستو اگر اٹھک بیٹھک ہی نہیں کر تو صرف رگڑ کے اگر پیشانی کو کاری نہیں بناتے ہو تو نماز کے تو ہر ادا, ہر رکن, ہر جگہ مصطفیٰ کی یاد آئے گی, مصطفیٰ کا خیال آئے گا. چلو تھوڑی دیر مان لیا کہ اٹھک بیٹھک کر لی, لیکن وہاں کیا کرو گے جب نبی پہ سلام پڑھو گے؟ نماز میں سلام جب تک نبی پہ نہیں پڑھو نماز نہیں ہوتی. سمجھے آپ؟ یہ سلام سے پہ جھگڑا کرنے والے, سلام پہ جھگڑا کرنے میں ہم لوگ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ سلام ہم پڑھیں, ارے تیری نہیں بنتی ہوگی اس سے تو مت کر سلام, تیری ہوگی نبی سے نہیں بنتی ہوگی, ہماری تو خوب بنتی بلکہ چھنتی ہے. ہم تو نبی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, ہم تو کہ نبی کے قدموں پہ جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں. تو تمہاری نہیں بنتی ہوگی بھائی, جس کی بنتی نہیں ہے اس کا سلام کلام بند ہو جاتا ہے, جس کی بنتی ہے اس کا سلام تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے کہا سلام پہ چلنے, میں نے کہا چلو بھائی آگے نماز میں کیا کرو گے؟ نماز میں تو جب تک سلام نہ پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی. غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, اور اگر اس میں سے ایک لفظ کو بھی چھوڑ دے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا بے وقوف, خدا کی عبادت کر رہا ہے, سلام نبی کو کر رہا ہے, خدا کی عبادت ہے, نبی کو سلام کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ خدا کی عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب نبی کی عقیدت دل میں ہو, ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر سلام چھوڑ دو گے السلام علیکم ایھا النبی تو نماز ہی نہیں ہوگی. چلو اس سے چلے آگے, یہ تو واجب, آپ سنت پہ لے لو, ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو درود شریف پڑھو گے تو نبی اور نبی کے گھر والوں کا نام لینا ہوگا. نام سے مراد ہے ان پہ سلام بھیجنا ہوگا, ان پہ رحمت و درود بھیجنا ہوگا. پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پڑھتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف پڑھ دو. کبھی معنی پہ غور کیا؟
اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اولاد پر۔ اور میں نے کہا ہے میرے دوست، تو نماز میں نبی کو سلام کر رہا ہے، تو نماز میں نبی پہ تو درود پڑھ ہی رہا ہے، حسین پہ درود پڑھتا ہے۔ ارے وہ ظالم کیسے ہوں گے جو نماز پہ تو حسین پہ درود پڑھتے تھے اور اس حسین کے دشمن بن کے میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ اس لیے آج سارے یزیدی سن لو، یزید کے ماننے والے سن لو، حسین کا نام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہ یزید کی موت ہے، یہ قتل حسین اصل میں یہ مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم کی 10 تاریخ کا محرم کا چاند نظر آتا ہے، محرم کا جیسے چاند نظر آتا ہے، امام حسین کا وہ میدان کربلا نظر آ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے دل میں ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عقیدت و محبت حسین کا چشمہ دل میں پھوٹنے لگ جاتا ہے، اس لیے ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ وإنه هادی الی